اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھ اور اس کا مداوع۔ دکھ کا مداوع کیسے کیا جائے؟ انسان تو سکھ کے لیے بنا ہے، دکھ تو وہ اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ جو انسان شعور رکھتا ہے اور وہ کہے کہ میں دکھی ہوں، یہ ممکن نہیں۔ دکھ تو بے شعوری کا نام ہے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی چراغ لے کر اندھیرے کو ڈھونڈنے کھڑا ہو۔ اپنے دکھ جو انسان خود اپنے لیے پیدا کرتا ہے، اس سے فرار کے راستے کے نام سے وہ مختلف قسم کے کام کرتا ہے۔ دکھ دور کرنے والا مشروب سے لے کر مووی دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا، ان سب کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے کر دل کو بہلاتا رہتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ سے کبھی آپ کی پریشانی کم ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ یہ تو اپنے دکھ سے فرار کا راستہ ہے۔ انسان اگر دکھ کے مداوع کی بجائے اس کے کاز پر غور کرے تو ہر دکھ بہت جلد اس کے قابو میں آ جائے۔ بعض اوقات کاز سمجھ میں آ جانے کے باوجود ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس کے کاز کو دور نہ کرے، اس کی وجہ کو نہ پکڑے اور صرف دوسروں کے سامنے اپنے ہی دکھ کا رونا روتا رہے، تو وہ کبھی بھی ان دکھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ دکھ اور سکھ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کسی امتحان میں فیل ہوئے، آپ دکھی ہو گئے، دوبارہ اسی امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسی امتحان میں کامیابی آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسری صورت میں آپ کسی کام میں فیل ہوئے، آپ دکھی ہو گئے اور آپ نے لائن ہی چینج کر لی، کوئی دوسرا کام شروع کر دیا، آپ دوسری لائن میں کامیاب ہو گئے، آپ خوش ہو گئے۔ تعلیم میں ناکامی ہوئی، آپ نے تعلیم چھوڑ دی اور کاروبار کا آغاز کر دیا، کاروبار میں کامیابی آپ کے لیے خوشی بن گئی۔ تو اس طرح دکھ اور سکھ بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ دکھ ہمیشہ کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو جینا ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا حادثے میں اپاہج ہو جانا، اس دکھ کو آپ کو اپنے اندر سے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو اس دکھ کے ساتھ ہی جینا ہے، اپنے دماغ سے نکالنا پڑے گا تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ اولاد کا شادی کے بعد الگ ہو جانا ماں باپ کو دکھی کر سکتا ہے۔ اپنے دھیان کو دوسری طرف لگانے سے بھی آپ کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ ناکامی میں رونا اور غم کے غم میں ہر وقت رہنا بھی آپ کے لیے دکھ کا باعث بنتا رہتا ہے۔ دکھ دور کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ ہم سکھ میں برکت ڈالنا شروع کر دیں۔ کہ سکھ میں برکت کیسے ڈالی جائے؟ ہم ہمیشہ دکھ کو ہی پرموٹ کرتے رہتے ہیں، سکھ کی بات کرتے ہی نہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ سکھ بانٹنا پڑے گا۔ جو اپنے سکھ بانٹتے ہیں کبھی ان سے سکھ کی برکت پوچھ کے دیکھیں، ان کا اطمینان آپ کو بتا دے گا کہ سکھ کی کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ دوسروں کے دکھ سننے سے بھی آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنا دکھ لے کر کہیں گئے اور وہاں کوئی دوسرا آپ سے بھی زیادہ دکھی اپنا دکھ سنا رہا تھا، جس کو سن کر آپ اپنا دکھ ہی بھول گئے۔ اس کے سامنے آپ کا دکھ چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو سکھی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوسروں کے دکھ سننے سے بھی آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں، اور کچھ حالات آپ کے بس میں ہی نہیں ہوتے جس میں آپ کہتے ہیں ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل کراچی میں تیز بارشیں ہو رہی تھیں، بہت زیادہ پانی آ گیا، علاقہ پانی میں ڈوب گیا، آپ کے سامنے آپ کا سامان، قیمتی سامان بہہ رہا ہے، آپ کا فرنیچر خراب ہو رہا ہے، آپ کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سوچ سے خالی کریں، ذہن کو سوچ سے خالی کر دیں
اور سوچ لیں کہ یہ بس میں نہیں، یہ فطرت کے کام ہیں، تو بھی آپ کا دکھ آپ کے نقصان کی نسبت کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح صرف دکھوں کو ہی نہیں، کچھ حالات پر بھی غور کیا کرو۔ بہت سارے دکھوں کی وجہ تم خود ہی کو پاؤ گے، تمہارے اپنے ہی دکھ ہیں۔ پھر دکھوں کی بجائے اس کے مداوع پر خود ہی دھیان چلا جائے گا، اور اپنے دکھوں کا مداوع بھی آپ خود ہی کر سکو گے۔ کوئی انسان کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے ہی دکھ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے تو اپنے ہی دکھ دور نہیں ہوتے، تو کسی کے دکھ کیا دور کرے گا؟ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دکھوں کی بجائے دوسروں کے دکھوں پر توجہ دے، دوسروں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرے، اپنے دکھ خود ہی دور ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔